جسے لبیک یاد نہ ہو وہ کیا کرے؟ ایک موقع ایسا ہے کہ تلبیہ کہنا ضروری ہے، ٹھیک، اس کے علاوہ پورے احرام میں تلبیہ کہنا مستحب ہے۔ یا تو تلبیہ کہے گا وہ، یا تلبیہ کے قائم مقام کوئی لفظ کہے گا، جیسے سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ قائم مقام ہے۔ یہ قائم مقام بھی اسی وقت قائم مقام بنے گا کہ جب احرام کی نیت سے ذکر اللہ کہے گا۔ یہ نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کے دو پارٹ ہیں، ایک نیت کرنا، دوسرا تلبیہ یا اس کا قائم مقام کہنا۔ تو اگر اس نے تلبیہ یا قائم مقام لفظ کہہ لیا تو کافی ہے، بعد میں اگر تلبیہ نہیں کہا تو پھر اس پر کسی قسم کا کفارہ یا گناہ نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں کیا گٹکا یا ماوا کھانے کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، ان چیزوں کے اندر تمباکو ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ اگر کچی خوشبو ہے تو یہ تو ممنوع ہے، شدید ممنوع ہے، اور وہ ممنوع ہے جس کا تعلق حرام ہونے سے ہے، تو نہیں کھا سکتے۔ حالت احرام میں آئس کریم کھا سکتے ہیں؟ اگر آئس کریم کے اندر کچی خوشبو استعمال نہیں ہوتی، جیسے الائچی کچی یا کیوڑا بھی ایک خوشبو ہے، تو اگر اس کے اندر خوشبو نہیں ہے اور اگر خوشبو ہے اور وہ پکی ہوئی ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اب سب کا تعین کیسے ہوگا کہ اس میں یہ پکی ہوئی خوشبو ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، جو چیزیں ٹین پیک ملتی ہیں نا تو وہ پکی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جب تک آگ کے عمل سے نہ گزرے ان کی جو شیلف لائف ہے وہ ان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو جوس وغیرہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر آرٹیفیشل خوشبو ڈالی جاتی ہے، ان کو بھی گرم کر کے پھر ڈالا جاتا ہے۔ اگر گرم نہ کیا جائے تو شیلف لائف ہی نہ ہو ان کی، اور یہ چیزیں خراب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک علامت تو یہ ہے۔ احرام کی چادریں ناپاک ہو جائیں تو کیا انہیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، تبدیل کی جا سکتی ہے۔ چادریں ناپاکی کی وجہ سے بھی تبدیل کی جا سکتی ہیں، میلی ہو جائیں جب بھی تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ احرام کی حالت میں شاور لے سکتے ہیں؟ شاور لے تو سکتے ہیں لیکن میل نہیں چھڑا سکتے، میل چھڑانا مکروہ ہے۔ جب آپ صابن لگائیں گے تو میل چھڑانے کے لیے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ پانی بہا لیں لیکن میل نہیں چھڑائیں گے۔ احرام کی حالت میں اگر ہوں تو کوئی شربت پلائے تو کیا وہ شربت پیا جا سکتا ہے؟ وہی آئس کریم کے ضمن میں جو ہم نے باتیں بیان کی کہ احرام شربت اگر ایسا ہے کہ جس میں پکی ہوئی خوشبو ہے یا جو آگ کے عمل سے گزر چکا ہے تو اس شربت کو پیا جا سکتا ہے۔ وہ شربت ہے یا پھر جو جوس وغیرہ ہیں جو بوتلوں میں ملتے ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ احرام کی حالت سے باہر آنے کے لیے ناخن کاٹ کر باہر آیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمرے بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے سر پر کئی دفعہ اس طرح خالی بھی گھوم چکا ہے۔ دیکھیے، نیا دین تو ایجاد نہیں ہو سکتا نا، دین تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ حلق یا تقصیر کرنی ہے۔ البتہ ایک آدھ موقع ایسا ہے، عورتوں کے لیے کہا گیا خاص طور پر، کہ ان کو حالت احرام سے باہر آنا ہے تو وہ پھر کوئی ایسا عمل کریں گی جو احرام کی خلاف ورزیوں پر مشتمل ہو، جیسے کنگھا کر لینا۔ تو اس موقع پر کوئی ناخن کاٹ لیتا ہے، وہ تو صورت سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، یہ وہاں ہوتا ہے جب احرام کی نیت کر لی جائے، جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ آپ جب تشریف لائیں احرام کی نیت تھی لیکن ایام آنے کی وجہ سے آپ عمرہ نہیں کر پائیں اور انتظار کرتی تو حج چلا جاتا، تو آپ کو احرام کھولنے کا حکم ملا۔ تو اس موقع پر جو احرام کھولا جائے گا اس میں تقصیر عورتیں نہیں کریں گی۔ اس میں اگر کسی نے ناخن بھی کاٹ لیے، کنگھی کر لی تو احرام سے باہر ہو جائیں گی۔ نارملی جو طریقے ہوتے ہیں افعال عمرہ اور حج ادا کرنے کے بعد، یہ موقع ہوتا ہے صرف اور صرف اس کے اندر یا حلق ہوگا یا تقصیر ہوگا۔ کیا احرام کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل سو سکتے ہیں۔ کوئی حاجی چادر ٹھیک کر رہا ہے اور اس کی چادر سر پر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ استواء کرنے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے، یوں چادر گھما کے یوں لے کر آتے ہیں تو وہ پیچھے جو بندہ ہوتا ہے اس کے سر پہ ہی بعض اوقات پھنس بھی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں، زیادہ سے زیادہ جو کفارہ ہوگا وہ صدقے کا ہوگا۔ صدقہ فطر سر؟ جی ہاں، اب کسی کا سر پورا ڈھانپا گیا جی تو صدقہ فطر اس پہ بنے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ احرام کی نیت کر لی اور ساکس نہیں اتارے، اب کیا کرنا ہوگا؟ فوراً اتار دیں، اگر مرد ہے تو۔ ٹھیک ہے جی، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ صحیح۔ احرام کی نیت کر لی اور اندازہ ہوا کہ ناخن بڑے ہوئے ہیں تو کیا ان کو کاٹا جا سکتا ہے؟ احرام کی حالت میں آنے کے بعد آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں اتار سکتے۔ احرام کی حالت میں اگر بال ٹوٹتے ہیں بیماری کی وجہ سے تو اب کیا حکم ہوگا؟ بالوں کے ٹوٹنے پر اگر آپ کا عمل پایا جاتا ہے، آپ نے وضو کیا اور ہاتھ جو ہے نا وہ مسلے اور ہاتھ کے بال ٹوٹ گئے، تو یہ وہ ٹوٹنا ہے جس پر کوئی نہ کوئی کفارہ ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے از خود ٹوٹنا بغیر آپ کی کسی حرکت کے اور بغیر آپ کے کسی سبب کے، تو اس پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو ٹوٹے وہ ہیں جس پر ہم نے کہا کفارہ ہوگا، تو اس میں بھی تفصیل ہے کہ بھئی 3 بار ٹوٹے تو یہ حکم ہے، زیادہ ٹوٹے تو یہ حکم ہے، اس کی تفصیل رفیق العالمین میں موجود ہے۔ احرام کی حالت میں درخت کے سائے میں یا دیوار کے سائے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ احرام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت بغیر چھت کے رہیں گے۔ احرام کی حالت میں دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری اگر سر پر لگ جائے اب کیا حکم ہوگا؟ فاصلے سے چھتری لگانا اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن
سر پہ چھتری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سر چھپا لیں گے، تو سر کو چھپانا منع ہے۔ بعض اوقات ایسی چھتریاں آج کل چلی ہیں، وہ ٹینٹ پر رکھ لیتے ہیں اور جناب پٹی پوری بندھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ چھتری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا سر نہیں ہے، گملہ ہے، تو ایسے چھتری تو استعمال نہیں کر سکتے، اس میں سر کے ایک حصے کو چھپانا پڑ رہا ہے۔ کوئی احرام کی حالت میں منہ میں جو ہے وہ الائچی رکھے تاکہ منہ سے خوشبو آتی رہے، تو کیا یہ درست ہے؟ الائچی، عنبر، مشک، یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو کسی بھی طور پر جو ہے وہ اگر یہ پائی گئی الائچی منہ میں نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کہنے کے بعد، تو کوئی نہ کوئی کفارہ تو لازمی ہے۔